بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن لیکچر کے سلسلے میں آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے اسلامی تہذیب کے علمی و فکری اثرات۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہماری کلاس ہے آن لائن، لاسٹ لیکچر ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی تہذیب کے علمی و فکری اثرات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام وہ دین ہے جس نے دنیا کو شرف انسانیت، انسانی مساوات اور عالمگیر اخوت کے الفاظ سے پہلی مرتبہ آشنا کیا۔ ایسے وقت میں کہ انسانیت پر نزاع کا عالم طاری تھا، دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ ہلاکت کے غار میں گرنے والی تھی، اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی و رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو نئی زندگی بخشی اور لوگوں کو جہالت کی تاریک سے نکال کر روئے ایمان سے منور کیا۔ دین اسلام نے دنیا کی نئی زندگی، نئی روشنی، نئی طاقت، نئی حرارت، نیا ایمان، نیا یقین، نیا تمدن اور نیا معاشرہ عطا کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب توحید کا نور لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام نور توحید سے دنیا کو نئی زندگی، نئی روشنی، نئی طاقت، نئی حرارت، نیا ایمان، نیا یقین، نیا تمدن اور نیا معاشرت عطا ہو گیا۔ شراب نوشی، بد اخلاقی، سود خوری، لوٹ کسوٹ اور مال کی محبت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ سنگ دلی اور بے رحمی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو پیدا ہوتے ہی اس کو دفن کر دیا جاتا۔ دین اسلام اسلام عورت کے حق میں دین رحمت بن کر آیا اور اسے ظلم سے نجات دلائی، اس کو والدین اور خاوند کے مال کا وارث ٹھہرایا، غلامی کی حوصلہ شکنی اور غلام آزاد کرنے کو بہت سے گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا خود پہنو ویسا غلام کو پہناؤ اور جیسا خود کھاؤ ویسا اسے کھلاؤ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس،
آن لائن لیکچر کے سلسلے میں آج ہمارا ٹاپک اسلامی تہذیب کے علمی و فکری اثرات ہمارا آج ٹاپک ہے اور یہ لاسٹ ہمارا لیکچر ہے۔ آج ہم نے سلیبس کو کور کیا ہے، مکمل ہو گیا ہے ہمارا سلیبس۔ تو اس سلسلے میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ آج آن لائن لیکچر کا آخری لیکچر ہے اور آن لائن لیکچر کے سلسلے میں ہم نے جو آج ڈسکس کرنا ہے، ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے علمی و فکری اثرات۔ نمبر 1، غور و فکر کی دعوت۔ اسلام سے قبل آزادی فکر اور سوچ پر کئی قسم کی پابندیاں تھیں۔ مذہبی پیشوا کسی فرد کو اپنے علم، تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر کوئی نئی بات کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا، عیسائی دنیا میں جب پوپ کسی کو سوچنے اور غور کرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہ تھے، کئی بڑے بڑے سائنسدان صرف اسی سوچ اور فکر کی بنیاد پر جلا دیے گئے۔ اسی طرح ہندوستان میں برہمن کی طرف سے غور و فکر پر پابندی تھی، لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام نے اس کے برعکس عقائد و فکر سے لے کر عام زندگی میں تفکر کی دعوت دی۔ قرآن مجید نے جو عقائد و نظریات پیش کیے تو دلیل کے طور پر کائنات اور آفاق پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ قرآن میں جگہ جگہ بار بار آتا ہے لعلکم تتدبرون، لعلکم تعقلون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ دلائل تمہیں دیے جاتے ہیں تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں نے کائنات کی ہر چیز پر غور و فکر کیا، تسخیر کائنات کی جدوجہد شروع کی۔ مسلمانوں نے دنیا کو عقل، پرانی روایات، پابندیوں سے نجات دلائی اور انسان نے تسخیر کائنات کا سفر شروع کیا۔ غور و فکر کی جو نعمت ہے وہ اس دنیا کو اس دین اسلام نے ہی عطا کی ہے۔ نمبر 2، عقائد میں اثرات۔ اسلام کے آنے سے پہلے انسان یا تو بت پرست تھا یا پھر آگ پرست تھا تو کوئی سورج پرست تھا۔ اسلام نے ان تمام قسم کی بت پرستی کو جاہلیت اور کفر قرار دیا اور اس کے مقابلے میں نہایت ہی سادہ دعوت دی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو تم دنیا اور آخرت ہر جگہ فلاح پاؤ گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عقائد ہی بنیاد ہوتے ہیں، لہٰذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد و نظریات کی درستگی پر مکہ میں 13 سال گزارے، لیکن جلد ہی اسلامی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا نظریہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا اور پھر انہی عقائد کی بنیاد پر ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔ جب کوئی فرد توحید و رسالت کی گواہی دیتا اور ایمان اس کی روح اور جسم میں پویست ہو جاتا تو پھر وہ پہلے جیسا آدمی نہ رہتا بلکہ ایک نہایت ہی صالح اور پاکیزہ انسان بن جاتا جو ہر عمل سوچ سمجھ کر کرتا کہ مجھے اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ نظریہ توحید نے دنیا سے بت پرستی کا خاتمہ کر کے رکھ دیا اور انسانیت
کو عبادت کے لیے اصلی اور حقیقی معبود اللہ وحدہ لا شریک مل گیا۔ نظریہ رسالت سے انسان کو غم خوار قائد مل گیا اور نظریہ آخرت سے اعمال کی درستگی واقع ہوئی۔ آج اس دنیا میں کروڑوں انسان کفر و شرک چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اور بادشاہت کی پوجا دنیا سے ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ جو لوگ کسی قاعدہ اور ضابطے کے پابند نہ تھے، انہوں نے خود کو قوانین اسلام کے سپرد کر دیا اور ایک منظم زندگی گزارنے لگے۔ جی بھائی جی، ٹھیک ہے جی۔ نہیں، عادت ہے، ماسی ہونا دی عادت ہے، جتنے ساڈا ہوئے نا کام اتنے انہوں دی عادت ہے۔ اچھا جی۔ نظریہ توحید کے عیسائیت پر اثرات۔ عیسائیوں میں ایسے گروہ ہونا شروع ہوئے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک ماننے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے پر نظریہ توحید جو عیسائیوں کا تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ نمبر 3، مذہبی عزاداری کا خاتمہ۔ مذہب کے نام پر حکمرانی کرنے والا ایک خاص طبقہ مذہبی پیشوا کا جنم لے چکا تھا۔ جیسے ہندوستان میں، اسی طرح عیسائیوں یہودیوں کے پادری اور علماء کی مذہب پر ایسے عزاداری تھی کہ وہ جس چیز کو چاہتے حلال و حرام قرار دیتے اور جنت کا سرٹیفکیٹ عنایت کرتے تھے۔ اسلام نے ان تمام رسومات کو ختم کیا۔ حلال و حرام اور قانون کا مکمل اختیار اللہ اور اس کے رسول کو دے دیا۔ ہر آدمی کی نجات کے لیے ان قوانین کی پابندی کو لازمی قرار دے دیا۔ اسی طرح مذہبی عزاداری کو اسلام نے تسلیم کرنے سے انکار کر کے لوگوں کو مذہبی پیشواؤں سے آزاد کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سے علمی اثرات۔ دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا بیٹوں اور بیٹیوں، لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا۔ اسلام نے علم کی اہمیت بہت زیادہ بیان کی کہ بلکہ اسے فرض قرار دیا، جس سے انسانیت میں حصول علم کا رجحان بڑھا۔ جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد۔ علم کے حصول کا ایسا ذوق بیدار ہوا کہ لوگوں کو علم و دانش جہاں کہیں سے بھی ملا اسے حاصل کیا۔ یونان اور ہندوستان کے تمام علوم پڑھے گئے، ان پر ریسرچ ہوئی، تجربات کیے گئے اور اسی کے نتیجے میں جدید سائنس کی بنیاد پڑی۔ سیاسی اثرات۔ نمبر 1، بادشاہت کا خاتمہ۔ نمبر 2، مشاورت کا حکم۔ نمبر 3، آئین اور قانون کی پابندی۔ نمبر 4، جائز کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت کا فرض ہونا۔ نمبر 5، انسانی حقوق کا احترام۔ نمبر 6، عدل و انصاف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام نے انسانی حقوق کے احترام کا سبق عطا کیا۔ حکمرانوں کے نزدیک عام انسانوں کو کوئی حق نہیں تھا۔
اسلام کے آنے سے پہلے، لیکن اسلام نے عظمت انسانی کا تصور دیا، خون ناحق سے سختی کے ساتھ منع کیا، ایک آدمی کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے برابر گناہ اور جرم قرار دیا، اسی طرح ایک انسان کی زندگی کو بچانا پوری انسانیت کے بچانے کے برابر قرار دیا۔ اسلام نے ایک فرد کے دوسرے پر کیا حقوق ہیں اس قدر وضاحت کر دی ہے کہ اس میں اضافہ ممکن ہی نہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کے اثرات ہیں کہ آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کی بات بڑی وضاحت سے کی جا رہی ہے، اور اقوام متحدہ کے چارٹ پر انسانی حقوق آ گئے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں حج کے موقع پر فرمائے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 6 پہ عدل و انصاف۔ اسلام نے دوست اور دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ اسلام کے زمانہ اقتدار میں انسانیت کو عدل و انصاف ملا کہ انسانیت اشک کر اٹھی، لیکن آج ہمارے اسلامی تعلیمات کے انحراف سے کفر نے پھر ظلم و تشدد سے دنیا کو بھر دیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ضرورت اس امر کی ہے کہ پھر سے اسلام غالب آئے تاکہ خشکی اور تری عدل و انصاف بھر جائے اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سماجی اثرات۔ نمبر 1، ذات اور قبیلوں کی حیثیت۔ اسلام نے تمام انسانوں کو برابر قرار دیا کہ کوئی انسان اپنی پیدائش یا نسل کی بنیاد پر اعلیٰ یا ادنیٰ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام قبیلے پر فخر برتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے، یہ تو فقط ایک پہچان ہے۔ قرآن پاک سورہ الحجرات آیت نمبر 13، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو گروہ اور قبائل بنا دیا تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ، مگر در حقیقت معزز تو تم میں وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی یہ قبائل، یہ ذاتیں محض تعارف کے لیے ہیں، آپس کے بغض، ایک دوسرے پر فخر، ایک دوسرے پر غرور، ایک دوسرے سے جھگڑے کے لیے نہیں ہے۔ اس اختلاف میں انسانی اصل کی وحدت نہ بھول جاؤ۔ اسلام نے سب لوگوں کو ایک ہی ماں باپ کی اولاد قرار دیا ہے اور تمام انسانوں کے برابر ہونے کا نعرہ لگایا ہے۔ اس حقیقت میں اس قدر کشش تھی کہ اسے لوگوں میں قبول عام حاصل ہوا۔ نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کسی کالے کو گورے اور گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اس کے اثرات پوری دنیا میں ہوئے۔ نمبر 1، بے شمار لوگوں نے اسلام کی دعوت کو حق سمجھ کر قبول کر لیا۔ اسلام نے اسی وقت برابری کے حقوق دیے۔ نمبر 2، وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا ان کے اندر بھی جرأت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو دوسری ذات برادری سے کمتر بنانے سے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح اقوام متحدہ کے چارٹر میں وہ تمام انسان کے برابر ہونے کو مان گیا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے اثرات ہیں۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، شیطان نے انسانوں کو کئی گروہ اور جماعتوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور پھر ان کو باہم لڑاتا رہتا ہے۔ شیطان سے انسان کو اونچ نیچ کے علاوہ رنگ، نسل، وطن اور زبان کی بنیاد پر بھی تقسیم کر رکھا ہے، اور یہ تقسیم اس قدر سخت ہے کہ اسلام اس کو توڑتا ہے اور شیطان اس کے حواری پھر اس کو شگاف کو پر کر دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے رسول ہے۔ اللہ تمام انسانوں کا رب ہے اور قرآن سب انسانوں کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا، اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے اعتبار سے برابر ہیں۔ کسی ملک کے رہنے والے کسی خاص رنگ کے افراد برتر اور اعلیٰ نہیں ہیں اور نہ ہی دوسرے کمتر ہیں۔ اسلام کی ان تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ حضرت سلمان فارسی، حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال حبشی رضوان اللہ علیہ اور دنیا کے تمام مسلمان ملت اسلامی میں داخل ہو گئے۔ آج اگر کوئی امریکہ میں مسلمان ہے یا افریقہ میں ہے، سب ایک ملت ہیں، اور کافر اگر پاکستان میں بھی ہے تو ملت اسلامی میں شامل نہیں ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام سے قبل عورت معاشرے میں کمتر چیز تھی، نہ اس کے حقوق تھے اور نہ ہی وراثت میں حقدار تھی، بلکہ قابل فخر نہیں بلکہ قابل نفرت چیز گردانی جاتی تھی۔ عرب بچی کو پیدائش کے بعد زندہ درگو کر دیتے، عیسائی اور یہودی عورت کو گناہ کی ترغیب دلانے والی اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والی خیال کرتے تھے۔ رومی تہذیب میں عورت شوہر کی ملکیت تھی۔ ہندوستان میں بھی یہی رواج تھا۔ ہندوستان میں، ایران میں عورت سب مردوں کی مشترکہ جائیداد تھی۔ بیٹی سے بھی جنسی تعلق کو غلط خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام نے آ کر عورت کو برابر کے حقوق اور احترام دیا اور عورت کے ہر روپ میں اس کی حیثیت کو تسلیم کیا۔ نمبر 1، عورت باحیثیت ماں۔ اسلام نے عورت کو باحیثیت ماں تسلیم کیا اور جنت اس کے قدموں میں رکھ دی کہ جو جنت چاہتا ہے ماں کے قدموں سے، یعنی اس کی خدمت سے حاصل کر سکتا ہے، اور ماؤں کی نافرمانی حرام قرار دی۔ نمبر 2، باحیثیت بہن اور بیٹی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہن اور بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت اور بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کرنے پر جنت کی خوشخبری بھی سنائی۔ نمبر 3، عورت باحیثیت بیوی۔ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ عورتوں کے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں۔ گویا حقوق کے اعتبار سے برابر قرار دیا۔ مرد اگر گھر کا صدر ہے تو عورت وزیر اعظم ہے، دونوں نے مل کر ایک گھر کو چلانا ہے۔ وراثت میں حق۔ اسلام وہ پہلا نظام ہے جس نے عورت کو وراثت میں حصے دار قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے جو ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ کر فوت ہو جائیں، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عورت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ تمام عرب اور وہ ممالک جہاں اسلام داخل ہوتا گیا، عورتوں کے حقوق محفوظ ہوتے چلے گئے۔ آج اکثر ممالک نے عورت کو وراثت میں حق دے دیا ہے۔ ہندوؤں کی رسم تقریباً ختم ہو گئی، بچیوں کو زندہ درگو کرنا شرمناک ہو گیا ہے۔
عورت اپنے مال کمانے اور زندگی کا ہر کاروبار کرنے میں آزاد ہے۔ بلا شبہ یہ سب کچھ عورت کو اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے ملا ہے، بلکہ بعض معاملات میں تو یوں لگتا ہے جیسے اسلام نے عورت کو مردوں پر فوقیت دی ہے۔ مثال کے طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کے نان و نفقہ کا بندوبست کرے۔ اس میں عورت کے لیے احترام ہے کہ وہ باعزت طریقے سے گھر میں رہے، رزق کے لیے گلیوں میں اور سڑکوں میں دھکے نہ کھائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، غلامی کا خاتمہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قبل از اسلام انسانوں کی خرید و فروخت کا رواج تھا۔ آزاد انسان غلام ہو کر فروخت ہوتے رہتے اور غلام کی کوئی حیثیت نہ تھی، کوئی حقوق نہ تھے۔ وہ مالک کا مال تھا، چاہے اس سے جو چاہے کرے اور جو چاہے اسے قتل کر دے۔ اور غلام کے بچے ہیں تو وہ بھی نسل در نسل غلام ہوتے جاتے تھے۔ اسلام نے غلامی کے خاتمے کے لیے کئی قسم کے اقدام فرمائے۔ نمبر 1، کسی بھی آزاد انسان کو غلام بنانے سے سختی سے منع کر دیا۔ نمبر 2، غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا سب سے بڑا نیکی کا کام قرار دیا۔ نمبر 3، اسلام نے گناہوں کا کفارہ غلام کی زندگی کو قرار دیا، جو ہی آزادی کو قرار دیا۔ جو ہی کسی سے گناہ ہوتا تو کہا جاتا ہے غلام آزاد کرو۔ اسلام نے زکوٰۃ کی رقم میں غلام کی آزادی کے لیے باقاعدہ حصہ مقرر فرمایا۔ نمبر 5، غلام رکھنے والے کو حکم دیا گیا جیسا خود کھاؤ ویسا ہی انہیں کھلاؤ۔ جو خود پہنو ویسا ہی انہیں پہناؤ۔ یعنی اسلام نے ڈیئر اسٹوڈنٹس غلام کے حقوق مقرر کر دیے ہیں اور انہیں برابری کے حقوق دیے ہیں۔ مسلمانوں میں بڑے بڑے حکمران تک غلام رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اختیار کرنے میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، یعنی زبردستی نہیں ہے۔ یہ میسج جو ہے لا اکراہ فی الدین، اس میسج کو عام کر کے ہر فرد کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جو دین چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسلامی حکومتوں میں ہر مذہب کے لوگ رہے، ان کے حقوق اور جان و مال کی حفاظت خود مسلم حکومتوں نے کی۔ اس کے اثرات آج پوری دنیا میں موجود ہیں کہ ہر ملک میں ہر مذہب کے افراد ہیں اور ان کے حقوق محفوظ ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آن لائن لیکچر کے سلسلے میں ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اور اس لیکچر کا ٹاپک جو ہے وہ ہے اسلامی تہذیب کے علمی و فکری و سماجی اثرات۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے ہی کہا کہ جب یہ انسان اپنی انسانیت کو بھول گیا، حیوان سے بھی بدتر ہوتا چلا گیا، تو اس صورت میں اللہ وحدہ لا شریک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور توحید کے نور سے انسان کو انسان ہونے کا احساس دلایا اور اس کے بدلے میں انسان کو انسانیت
کی پہچان کروانے کے بعد اس کو اللہ کی جانب راغب کر کے اللہ کی وحدانیت کو منوایا۔ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو نئی زندگی، نئی روشنی، نئی طاقت، نئی حرارت، نیا ایمان، نیا یقین، نیا تمدن اور نیا معاشرہ عطا کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا، آپ اور دیگر اسٹوڈنٹس یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ آج امت مسلمہ اسلامی تہذیب کے اثرات اس وقت مرتب ہوئے تو انسانیت میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ وہ انقلاب علمی، فکری، سماجی، تہذیبی اور غور و فکر کے صورت میں پیدا ہوا۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم پھر ایک مرتبہ امت مسلمہ زوال کا شکار ہے؟ اسلامی تہذیب کوئی قبول نہیں کر رہا۔ تو اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارا قصور ہے۔ قصور یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو صرف زبانی پڑھا اور یاد کیا ہے، لیکن ہم نے اس کو پریکٹیکلی طور پر انفرادی سطح سے اجتماعی سطح تک نافذ نہیں کیا۔ اگر آج کے امت مسلمہ کا فرد یہ چاہتا ہے کہ اسے پھر وہ غور و فکر ملے اور دیگر نعمتوں کا نزول ہو، تو پھر کیا ہے؟ پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو انفرادی سطح سے اجتماعی سطح تک نافذ العمل ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انشاءاللہ پھر امت مسلمہ کو زوال سے عروج ملے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک اسلامی تہذیب کے اثرات تھے۔ تو اس سلسلے میں آپ جو ہیں وہ اس ٹاپک کے حوالے سے 10 منٹ ڈسکس کریں، اور اس کے بعد میرے واٹس ایپ کے نمبر پر آپ کریں کویشچن، اور میں آپ کے کویشچن کے جوابات دوں گا۔ کویشچن کرنے سے جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت، عشق اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو سیرت کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔